قرآن پاک میں آتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت والے دن یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی پوچھیں گی کہ میں کس جرم میں قتل کی گئی۔ میرے بھائیو دوستو، آج تو جیسے جہالت کے دور کے اندر جو کام تھے آج وہی دوبارہ ہو رہے ہیں۔ جہالت کے دور کے اندر بھی کئی سارے واقعات پیش آئے، اور مکہ کی سرزمین کے اندر ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں کوئی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اس جگہ پر ایسا اللہ کا غضب ہے، جہاں پہ زندہ درگور کیا جاتا تھا بچیوں کو، بچیاں چیختی تھیں، چلاتی تھیں کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے دلوں کے اوپر کچھ بھی ذرا بھی اثر نہیں کرتی تھی یہ باتیں، اور وہ چیخ چیخ کے وہ بچیاں کہتی تھی کہ ابو جان قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، میں پوچھوں گی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹے جہاں پر اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جس شخص کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں تیرا بازو ہوں۔ اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی معاونت فرماتے ہیں۔ بیٹا ہے تو وہ نعمت ہے، وہ اپنے باپ کا بازو ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو بیٹے ہیں وہ تو اللہ کی رحمت ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے کے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اس کی اچھے طریقے سے پرورش کی، تربیت کی، اس کا خیال رکھا، اس کا نکاح کیا شریعت کے مطابق، جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں ویسے کیا، تو قیامت والے دن وہ اور میں فرمایا جنت میں ایسے ہوں گے۔ 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، شہادت کی اور ساتھ والی انگلی، جیسے ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو ایسے ہی قیامت والے دن میرے اور ان کے درمیان میں بھی کوئی نہ دراڑ ہوگی، نہ کوئی فرق ہوگا، بالکل قریب قریب ہوگا۔ کتنی بڑی خوش خبری والی، خوش بختی والی یہ بات ہے۔ اور فرمایا قیامت والے دن یہی بیٹیاں جہنم سے جانے کے لیے بھی آڑ بن جائیں گی، جہنم میں جان نہیں دیں گی۔ یا اللہ، اس کو دنیا کا لالچ نہیں تھا، بیٹوں کے لیے تو دنیا کا لالچ بھی آ جاتا ہے نا، لیکن بیٹے مال مانگیں گے، اس میں سے حصہ مانگیں گے، جائیداد میں سے حصہ مانگیں گے، جائیداد بانٹیں گے، لیکن بیٹیاں جو ہیں وہ دکھ درد بانٹتی ہیں، غم بانٹتی ہیں، ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں، یہ زندگی کے آخری وقت تک ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا، نماز میں آئے، نواسی کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، 4 رکعتیں اپنی نواسی کو اٹھا کے پڑھیں، سجدے میں جاتے ہیں اس کو الگ ٹھہرا دیتے ہیں، اور پھر جب اٹھتے ہیں پھر اس کو سوار کر لیتے ہیں۔ یہ امت کو سبق دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے۔ وہ تو بیٹی کی بھی بیٹی تھی، چھوٹے معصوم بچے تو کسی کا بھی ہو پیارا لگتا ہے، نہ اس کا کوئی جرم ہوتا ہے، فرشتوں جیسی شکل ہے اس بیچاروں کی۔ آج جیسے یہ واقعہ پیش آیا میاں والی کے اندر، ایک سفاک ظالم باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کے ختم کیا۔ اللہ اکبر، بڑا دردناک واقعہ ہے یہ، کہ بیٹی کیوں پیدا ہو۔ بیٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس عورت کو دیتے ہیں عورت بھی محبوب ہوتی ہے، سب سے پہلے جس سے محبت فرماتے ہیں اللہ اسی کو دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہب لمن یشاء اناثا فرمایا جس کو ہم ہبہ کر دیں، بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ ہبہ مطلب تحفہ، اللہ تحفہ دیتے ہیں، اللہ کا یہ انعام ہے۔ اور جیسے جہالت کے دور کے اندر لوگوں کے چہروں پہ سیاہی آ جاتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا،
اور میں جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور آج بھی وہی حال ہوا کھڑا ہے۔ اور یہ بات کرتے ہیں کہ اچھا بیٹا اللہ دے گا، مایوس ہم کس چیز سے ہوں؟ اللہ نے دیا، جو کچھ دیا اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ پتہ ان کو ہوتا ہے جن کو اللہ اولاد بھی نہیں دیتے، جو محروم ہوتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں کچھ تو اللہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی اولاد نعمت ہے۔ اللہ کسی کو نہیں بھی دیتے، ان سے پوچھو، بیچارے چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ ہماری کوئی اولاد تو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ نعمت دی ہے، بیٹیوں جیسی رحمت عطا فرمائی ہے، ان کی قدر کیا کریں، ان کی خدمت کریں۔ اور اللہ کا دیا ہوا تحفہ، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ عورت سے ناراض ہوں، بیوی سے ناراض ہوں، ان کو مارنا پیٹنا، پھر چھوٹے معصوم بچوں پہ ظلم کی انتہا کرنا۔ تو قیامت دن وہ بچیاں پوچھیں گے کہ کس جرم میں قتل کیا گیا۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے دنیا کے اندر بھی وبال میں رہتا ہے، تکلیفوں میں، بے چینیوں میں، پریشانیوں میں، اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے۔ تو اللہ سے دعائیں ہمیں اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹی تو جس حال کے اندر اسی حال میں رحمت ہے۔ ماں کی صورت میں ہے تو اس کی ماں کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے جو ہے وہ اللہ نے جنت رکھ دی، ان کی خدمت میں جنت رکھ دی۔ بہن ہے تو وہ بہن بھی بہت بڑی نعمت ہے، ذی قدر ہے۔ بیوی ہے تو وہ زندگی کا سہارا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے ان کی جتنا ہو سکے قدر کرے انسان۔ اللہ کی عظمت اس میں ہے، اللہ کی شان اسی میں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہمیں بھی ان کی صحیح سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔